السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الدیناؤ میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک تصویر۔ ایم کیو پاکستان کا آج اجلاس اور وہاں کیا کچھ ہوا، خبریں سوشل میڈیا پر تو یہ ہیں کہ جناب بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی ہوئی ہے، بات لڑائی تک پہنچی ہے۔ ہوا کیا ہے، وہاں خالد محمود صدیقی صاحب بھی موجود تھے، فاروق ستار صاحب بھی موجود تھے، اور مصطفیٰ کمال صاحب کی جب انٹری ہوئی اس کے بعد حالات کیا ہوئے، اور بہت خبریں آتی رہیں کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور ایک چینل پر خبریں بھی چلتی رہیں کہ جناب شاید وہاں سارے کارکنان کو ایک دم کہا گیا ہے کہ سب کو بلا لیا گیا ہے، پھر کہا گیا پولیس بلا لی، پھر فلاں 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 فلاں۔ یہ سارا ماجرا کیا ہوا حیدرآباد مرکز پر، اور ایم کیو میں ہو کیا رہا ہے، یہ خبر میں دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ ساری خبریں جو ہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر موجود ہیں۔ اور دوسری خبر میں آپ کو دوں کہ آفاق احمد صاحب کا ایک انٹرویو پھر زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس میں پھر بات ہوئی ہے۔ اچھا، کیونکہ ایم کیو ایم کا 47واں یوم تاسیس ہے، اے پی ایم ایس او کا، سوری، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا، اور وہ اے پی ایم ایس او بنی کیسے، کس نے بنائی؟ ظاہر منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، یہ تو حقیقت ہے۔ بنائی جنہوں نے، ان کا تو نام ظاہر ہے کوئی نہیں لے رہا، بس یہ کہہ رہے ہیں جی بن گئی، خود بخود وجود میں آ گئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے سنبھال لیا اور آج تک سنبھالا ہوا ہے ہم نے۔ تو یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ اصل واقعات کیا ہیں اور ہوا کیا ہے۔ آفاق احمد صاحب نے سے کیا کہہ دیا دوبارہ، اور کیا پوچھ لیا صحافی نے یا جو اینکر تھے ایک چینل کے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں بات کروں گا جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران پر۔ ایران کے آرمی چیف اور 6 ایٹمی سائنسدان شہید کر دیے انہوں نے، اور بڑا سارا دن بڑا غموسہ تھا اسلامی دنیا میں پورے دن ہی، لیکن پھر رات گئے جب اطلاعات آنا شروع ہوئیں کہ ایران نے جوابی حملہ کیا ہے، بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں، اور اسرائیل کی جو وزارت دفاع ہے اس کے قریب کہیں بیلسٹک میزائل گرے اور کافی نقصان ہوا ہے اسرائیل کا۔ اور ٹرمپ کا رابطہ ہوا جی سعودی عربیہ سے، پھر پیٹر نے بھی کہا ہے کہ میں صالح سے کردار ادا کرنے کو تیار ہوں ایران اور اسرائیل کے درمیان۔ پھر چائنا کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ کیا ہے اسرائیل نے، اب اسرائیل بغل بچہ ہے امریکہ کا، کس کو نہیں معلوم، اور آج بلکہ ٹرمپ نے ایک طرف تو انہوں نے حملہ کر دیا، اور ان کے 6 ایٹمی سائنسدان، ان کا آرمی چیف اور دیگر اہم لوگوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ساتھ ساتھ ٹرمپ نے دھمکی بھی دی ایران کو کہ اب بھی موقع ہے کہ ہم سے ڈیل کر لے جوہری معاہدے کے حوالے سے، اور دستبردار ہو جائے، یعنی کہ، اور ورنہ پھر سنگین نتائج ہوں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اتنا بڑا نقصان تھا ان کا، اور ہم تو بات کرتے ہیں جی 56-58 اسلامی ممالک ہیں، اور ایک فوج بھی بنی تھی 38 ملکوں کی، اور آپس میں مسلم امہ کی تو ہم بات جب بھی کرتے ہیں، ویسے تو یہ کہنے کو ہی لفظ رہ گیا مسلم امہ، ورنہ تو ہونا ہی چاہیے کسی ایک مسلمان کو بھی کہیں ذرا سے بھی کہیں چوٹ لگتی ہے، تک پہنچتی ہے، تو سب کو پھر تکلیف ہونی چاہیے تھی، سب کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو میں صرف ایران کی بات نہیں کر رہا، ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ہماری بھارت سے جو لڑائی ہوئی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم نے بھارت کو جو شکست دی اور دھول چٹائی، اور جس عظیمت کا سامنا کرنا پڑا بھارت کو، انشاءاللہ وہ صدیوں نہیں بھولے گا۔ لیکن اس میں بھی یہ دیکھا میں نے اور ہم سب نے کہ جو 56 57 58 اسلامی ممالک ہیں وہ کہاں تھے، سوائے 2 ایک کہ بھئی یہ 56 یا 58 اسلامی ممالک دنیا میں جو موجود ہیں، یہ کسی ایک ملک کے ساتھ، مسلم ملک کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو سب اگر کھڑے ہو جائیں تو کیا مجال ہے یار کسی اسرائیل کی یا کسی کی، وہ کسی ایک ملک کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ، لیکن اس سب ایک ایک کر کے اب جس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، جس سے لڑائی ہوتی ہے، وہ تنہا جو جواب دے اس کی مرضی ہے، باقی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا نمبر آئے گا تو ہم بات کریں گے، اور یہی سوچتے سوچتے دیکھ لیجیے کیا حال ہوا ہے شام کا، مصر کا، لیبیا کا، عراق کا، افغانستان کا، یہی ہو رہا ہے۔ ابھی بھی موقع ہے مسلم امہ کے لیے، او آئی سی کا اجلاس بلا لیں۔ او آئی سی تو اب لوگ از تفنن کہتے ہیں کہ جناب، جس طرح ایک جملہ انگلش میں کہا جاتا ہے نا، او آئی سی، یہ رہ گیا۔ خیر، حیدرآباد مرکز پہ آج کیا ہوا اس پہ آ جائیں جی، ورنہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ 47ویں یوم تاسیس، اس حوالے سے بڑا خصوصی پروگرام تھا، خالد محمود صدیقی صاحب، فاروق ستار صاحب، سینئر لوگ وہاں موجود تھے، اور لگتا یہ تھا کہ ایک جمع غفیر ہوگا کارکنان کا ہزاروں کی تعداد میں، لیکن لوگ بہت کم آئے۔ اور اب تو بلکہ جس طرح وہ اے پی ایم ایس او کے حوالے سے جو پروگرام تھا، امین اللہ صاحب نے جو کیک کاٹا، کسی نے تصویر ڈالی ہوئی تھی سوشل میڈیا پر، لکھا ہوا تھا کہ اب تو ایم کیو ایم کی حالت ہو گئی سیڑھیوں پر سما گئی ہے، یعنی اجلاس چھت پہ کرتے ہیں، چونکہ لوگ اتنے نہیں، چھت پہ بآسانی آئے تھے، چھوٹی چھت ہے وہ، اور اس طرح یہ جو اجلاس ہوا آج، اس میں بھی لوگوں کی بہت بڑی حاضری نہیں تھی،
اچھا چلیں، وہ تو جو بھی ہوا. اور پھر یہ جو 14 جون پہ وہ پروگرام کریں گے انٹرنیشنل والے، اور 13 کو یہ کر رہے ہیں، اور 11 کو کس نے کر لیا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہی ہیں. تو بہرحال بات ہو رہی تھی جی اے پی میں سے بنائی کس نے. اس کا جس نے بنائی تھی اس کا تو نام کوئی نہیں لے گا. اب یہ پریٹینڈ کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیے، اگر کسی نے جس نے بنیاد رکھی، بھائی بتانے میں آپ 40 سال بتاتے رہے ہو، تو اب بھی کہہ دیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. جب کہ اب نہ کہنے سے کیا فرق پڑ رہا ہے. ہاں، وہ لوگ جو نئے لوگ ہیں وہ جب سنتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ سنا تھا، ہم نے تو یہ پڑھا تھا، اب تو نام ہی نہیں ہے. اب وہ بس یہ کہتے ہیں کہ جی اب جو لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ہیں، ہم اس دور میں ہی موجود تھے. پھر کچھ بحث ہو جاتی ہے لوگوں کی، اب آپ کب تھے، کہاں تھے، تصویر دکھائیں، کوئی آپ کے پاس پروف ہے اس بات کا، آپ تو بعد میں شامل ہوئے ہیں، فلاں فلاں فلاں. خالد مغل صدیقی صاحب کا ایک انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا، اور جو بڑے معروف صحافی ہیں ہمارے کراچی کے سید فیصل حسین صاحب، ان کو جو دیا تھا، اس میں جس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں. اب اچھا ہاں، آپ حیدرآباد کی بات جو آج کچھ جو کچھ ہو وہ سمجھ میں آ جائے گا اگر وہ کلپ چھوٹا سا میں آپ کے ساتھ اس میں جو گفتگو ہوئی ہے، یا اس کے لب لباب آپ سے اگر شیئر کر دوں، میں مفہوم اس کا بتا دوں، جو ساری باتیں ہوئی ہیں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں. اس میں انہوں نے کہا تھا جی میں تو شروع سے ہوں، اور انہوں نے کہا جی فادر آف دی نیشن پتہ ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں آپ کی پارٹی میں. تو انہوں نے کہا جی یہ کون سا لفظ ہے، یہ کون ہوتا ہے. یہ جو تربیت ہوتی ہے ذہنیت کا نام ہے. وہ اس طرح کی انہوں نے فلسفانہ گفتگو کر کے کہا، اور کہنا یہ تو کوئی سی بات ہی نہیں، ہم تو بہت پرانے ہیں، ہم سب سے پرانے ہیں اس پارٹی میں، اور بہت سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں بڑا اگریسو ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بڑا پھونپھا اور بڑا پروٹوکول دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ تو تحریکوں میں نہیں ہوا کرتا. اور میں تو آج بھی گاڑی دور کھڑی کر کے پیدل آرام سے ٹہلتا ہوا جاتا ہوں، کوئی گارڈ نہیں، کچھ نہیں، چھوٹے سے گھر میں آج بھی رہ رہا ہوں. نئے لوگ ہیں جن کو یہ شوق ہے وہ سمجھ جائیں کس کی جانب اشارہ تھا، سارا انہوں نے اشارہ میں کیا رہتا. مصطفیٰ کمال صاحب سے جب یہ پوچھا جاتا تھا، اب جب تک وہ وزیر نہیں بنے تھے اس وقت تک، اب تو ظاہر ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو مختلف انٹرویوز میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب چونکہ رابطہ کمیٹی تحلیل ہو گئی اور چیئرمین بن گئے ڈاکٹر خالد مغل صدیقی صاحب، تو ہم سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ جی آپ کا کیا عہدہ ہے ایم کیو ایم پاکستان میں، تو ہم بگلے جھانکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تحلیل کر دی اور عرصہ ہو گیا تحلیل کیے ہوئے، تو ہمیں کوئی عہدہ ملا ہی نہیں کسی کو، تو ہم بگلے جھانک رہے ہوتے ہیں. ہم کیا بتائیں ہم کیا ہیں پارٹی میں، کارکن ہیں، رہنما رہ گئے، بس یہ رہنما کہہ دیں یا کارکن کہہ دیں، بھائی یہ رہ گیا. کیونکہ اگر وہ چیئرمین ہیں تو وائس چیئرمین کون ہے، جنرل سیکرٹری کون ہے، سینئر وائس چیئرمین کون ہے، جو عہدے پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے ایم کیو ایم میں، تو اس طرح کوئی ہونا چاہیے. اور ایک ہی شخص نے سارے عہدے اپنے پاس رکھ لیے ہیں. تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں اس دور میں، جس کا خالد مغل صدیقی صاحب نے بڑا برا بناتے تھے، اور انہوں نے مسلم انٹرویوز میں پھر ظاہر ان پہ حملے کیے. اب نہ مانے کوئی اس بات کو، حالانکہ نام لے کے بھی کیے، اشاروں میں بھی کیے، اور اب کوئی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کراچی والے کہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کس کی بات ہو رہی ہے. اب یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے گا آپس میں کس حد تک اختلاف، کیونکہ ظاہر 3-4 جو گروپ تھے ان کو جب مرجر کیا گیا تو وہ مرجر تو ہو گیا، لیکن وہ ذہن تو نہیں مل رہے نا سارے سب کے آپس میں. اختلاف تو رہیں گے بہت ساری باتوں پہ، بہت سارے فیصلوں پر اختلاف ہیں اور رہیں گے. تو آج یہ ہوا کہ یہ پروگرام تھا، اور اس پروگرام کے اختتام تک پھر جب انٹری ہوئی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی، تو بہت سارے لوگوں نے ان کا آگے بڑھ کر استقبال کیا، اور بڑے ان کے حق میں نعرے لگے. اب ان کی انٹری، ان کے لوگ جو ساتھ تھے وہ بڑی تعداد تھی، ان کے نعرے بھی لگتے رہے، ان کی انٹری میں بھی سب لوگ جس طرح، اس سے پہلے خالد مغل صاحب آئے یا فاروق ستار صاحب آئے تو وہ والیانہ استقبال نہیں ہو سکا. ان کے آنے پہ ہوا ہے، اور ان کے لوگ بھی تعداد اچھی خاصی ہے. تو اس پر جو ہے وہ پھر کہا، اس پر بات نکلی اور اس پہ کہا گیا کہ جناب دیکھ لیجئے آج بھی یہ دوسرے کے آمنے سامنے بھی ہیں، اور بات بڑھ گئی ہے. اور پھر باہر خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، ایک چینل نے ٹکر وکر بھی چلا دیے کہ جناب بڑا ہاتھ پائی تو میں تک بات پہنچی ہے، اور پولیس طلب کر لی گئی ہے، اور خالد مغل صدیقی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ سارے کارکنان پہنچ جائیں اور جناب دیکھا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں. اس دوران پھر میں نے ایک ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما کو فون کیا جو وہاں موجود تھے. میں نے ان سے کہا کہ جناب اس طرح کی باتیں ہیں سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا تو میں بات ہو گئی ہے، اور یہ جو اختلاف آپ کے ہیں جس کو آپ کبھی تسلیم کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے، شدت اختیار کر گئے ہیں. سب کو معلوم ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی پارٹی میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سب کوئی بات نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں. میں نے کہا جی یہ اختلافات وغیرہ ساری چیزیں، تو انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے کہا کہ یار دیکھیے اب کیا ہم کہیں، لیکن نہیں ہوں. تو بہرحال میں نے کہا یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دوں آپ کو، سوشل میڈیا خبریں یہ ہیں، لیکن اس نے جب رابطہ کیا
وہ کہیں گے تو ان کا نام بھی کل کے ولاگ میں چلا دوں گا، اگلے ولاگ میں، تو انہوں نے منع کر دیا۔ بہرحال ٹی وی پہ خبریں چلتی رہیں جناب تو میں اور ہاتھا پائی اور ایک دوسرے شور شرابہ، نعرے بازی۔ خالد مغوثی صاحب نے کے لوگوں نے ان کے حق میں نعرے بازی کی، بآواز بلند مصطفیٰ کمال صاحب کے لوگوں نے ان کے حق میں نعرے بازی کی۔ وہ ان کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، وہ ان کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں۔ جب یہ مرجر ہوا تو اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا خالد مغوثی صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں اور بڑے شریف النفس آدمی ہیں، کوئی اپنے فیصلوں پر جو ہے وہ عمل درآمد کرا بھی نہیں سکتے، کمزور سے آدمی ہیں، نحیف سے آدمی ہیں، کتنے دن رہ لیں گے؟ حالانکہ اب تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کون کتنے دن اس دنیا میں ہے اور یا کسی پارٹی کا سربراہ رہے گا۔ کوئی سوچ سکتا تھا بانی متحدہ کے حوالے سے 22 اگست سے پہلے کہ وہ سربراہ نہیں رہیں گے؟ آج نہیں ہے اس متحدہ پاکستان کے۔ بہرحال تو لیکن وہ ساری باتیں غلط تھیں۔ خالد مغوثی صاحب کی صحت بھی اچھی ہو گئی، پارٹی پہ قریب بھی اچھی کر لی، لیکن یہ پارٹی اس طرح چلے گی نہیں۔ یہ جو پروگرام تھا پی ایم ایس او کے حوالے سے 47واں پروگرام، اس میں یہ کہنا مذائقہ تو نہیں تھا، لیکن بہرحال کیا ڈر خوف ہے کیا ہے، اور بس وہ کہتے رہے کہ پی ایم ایس او بنی تھی اور بس بنی تھی، پھر ہم نے سنبھال لی تھی اور آج بھی ہم نے سنبھالی ہوئی ہے۔ بھائی کون تھے بنانے والے؟ کس کے ذہن میں خیال آیا تھا؟ کس نے بنیاد رکھی؟ ایک ہوتا ہے نا کہ اب پھر پی ایم ایس او کے جو ایک زمانے میں روب دبدبا وہ تھا، وہ اب ظاہر ہے وہ اس حوالے سے اتنی زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتے ان کے لوگ، ورنہ وہاں سے بہت ساری قیادت آئی ہے ایم کیو ایم کی، جو ایم پی ایم این ایس بھی بنے اور وزیر تک بات پہنچی۔ خیر تو بہرحال یہ سارا آج کچھ ہوتا رہا اور یہ لگتا ہی ہے کہ بات آگے تک چلے گی، لیکن سوشل میڈیا پہ اس طرح کی خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس کا میں اینڈ بھی بتاتا ہوں کہ آخر میں یہ پارٹی کس کے ہاتھ میں آنے، وہی بتاتا ہوں میں آپ کو، یا آپ کو پتا ہو۔ چلیں اب بھی ریکارڈڈ پروگرام ہے، لائیو ہوتا تو آپ سے پوچھتا، لیکن پھر بھی آپ کیجیے گا۔ آج اچھا انٹرویو تھا آفاق احمد صاحب کا، مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین۔ آفاق احمد صاحب جو ہیں وہ آج تک اس چیز سے نہیں نکلے جو 91 میں ان کی انٹری ہوئی تھی، ان کے لوگوں نے انہوں نے انٹری دی تھی کراچی شہر میں۔ وہ سوال جو آج تک ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ لوگ آئے تھے اور آپ کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے لوگ تھے، ان کے ٹینکوں ان کے موبائلوں میں آئے تھے یا ان کے ساتھ تھے، یا آپ یا وہ پیچھے تھے یا وہ آگے تھے اور آپ پیچھے تھے، یہ ساری باتیں ان سے بار بار گھما پھرا کر سوال ہوتے ہیں۔ ان سے جب عامر ضیاء صاحب ہیں، معروف اینکر پرسن اور پرانے صحافی، انہوں نے بھی یہ سوال کیا۔ آفاق احمد صاحب نے کہا جی ایک کوئی چشمدید گواہ دکھا دیں جو یہ کہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جس دن ہم نے انٹری دی ہے، اور متحدہ والے اس زمانے میں ظاہر یہ ایم کیو حقیقی کہلاتی تھی، وہ مہاجر قومی موومنٹ تھی الطاف حسین صاحب کی جماعت، تو ہم نے جب انٹری دی ہے اور وہ کہتے ہیں انٹری دی اور ان کے سیکٹر یونٹ پر ہم گئے ہیں اور ہم نے ان سے اسلحہ چھینا ہے اور وہاں بیٹھ گئے، اور آگے جا کے انہوں نے کہا کہ جی اور پولیس اور یہ ساری چیزیں، تو پھر عظیم احمد طارق صاحب نے ایک زمانے میں کیا کہا جاتا ہے اس کو، وہ ٹیلی گرام دیا، اور پھر وہ پولیس والے یا رینجرز اس طرح کی چیزیں، بعد میں وہ 3 بجے کے بعد وہ لوگ آئے ہیں، رات میں ہم کوئی بھی نہیں تھا، ہم نے سب جگہ ٹیک اوور کر لیا تھا۔ تو اسی پہ وہ سوال عامر ضیاء صاحب نے کہا کہ میں بھی اس زمانے میں صحافت کرتا تھا، ہم نے بھی یہ ساری چیزیں پتہ چلی ہمیں بھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ آئے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے کوئی ویڈیو دکھا دیں یا آپ بتائیں کہ جب 3 بجے رات کے 4 بجے ہم نے انٹری دی تو آپ نے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو یہ جو بات ہوتی ہے نا گھما پھرا کر آفاق احمد صاحب سے، اور وہ جس طرح کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے طور پر کہ یہی سچائی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ پشت پر نہیں تھی ہمارے، اور صحافی گھما پھرا کے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا تعلق ہے یا تھا، ہے تو کر نہیں، کیونکہ اب تو جو کچھ دیکھ رہے ہیں لوگ وہ تو صاف کہتے ہیں کہ اب تو ان کا تعلق نہیں رہا، اور اب تو ان کے ساتھ جو ہوا مقدمات ہو گئے اور پکڑے بھی گئے، ریلی نکالنے نہیں دے رہے، باہر نہیں، وہ ساری باتیں اب تو ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن وہ پرانی بات بہرحال الجھا کر رکھتے ہیں صحافی ان کو، اور پھر وہ اسی حوالے سے پھر انٹرویو میں تلخیاں میں نے دیکھا، کیونکہ میں خود بھی آفاق احمد صاحب کے باہر انٹرویو کر چکا، اور جب اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں ماضی کے حوالے سے تو پھر میں نے دیکھا کہ تلخیاں ہوتی ہیں۔ پھر کراچی میں آپ لوگوں سے بھی میں نے کہا تھا، میں نے انٹرویو کیا، اب بھی یہ بات دوبارہ کر رہا ہوں، تو اس زمانے کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی ویڈیو دکھا دیں، کوئی ایویڈنس تو دینا کہ یہ کوئی ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ماضی کا حصہ ہیں، اور ایسا تو نہیں ہے کہ کراچی میں لوگ اب موجود نہیں ہیں جنہوں نے 1991-92 کا آپریشن نہ دیکھا ہو یا ان دونوں پارٹیز کو نہ قریب سے جانتے ہو۔ اپنی آرا ضرور دیجیے گا میسیجز کے ذریعے۔ تو یہ خبریں ہیں۔ اچھا پھر وہ بات رہ گئی 14-15 منٹ کا ہو گیا، چلیں مجھے یہ لگتا ہے ایم کیو ایم پاکستان کا آگے جا کر جو فیچر نظر آ رہا ہے، مجھے مزید تلخیاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں،
اور یہ میں بتا دوں آپ کو کہ جب تک گورنر کامران خان ٹسوری صاحب ہیں تو خالد مغل صدیقی صاحب کا پلڑا بھاری رہے گا. جس دن ٹسوری صاحب گورنر نہیں ہوں گے تو اس دن پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمزور پوزیشن میں ہوں گے خالد مغل صدیقی صاحب. اور پھر یہ پارٹی مستقبل میں، مجھے یہ لگتا ہے، میری ذاتی رائے، اس میں آپ اپنا کہہ سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، کہ پھر یہ پارٹی ہوگی مجھے لگتا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس. اور وہ اگریسو بھی ہیں، وہ پاپولر بھی ہیں ان کی پارٹی میں، آگے بھی ان کی بڑی اچھی بات چیت ہے، تو پھر وہی چلاتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن جب تک ٹسوری صاحب ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت تک کچھ ہو سکتا ہے. یہ ہم بھی لوگوں سے جب بات چیت کرتے ہیں بہت سارے تجزیہ کاروں سے، تو اس طرح کی باتیں وہ بھی کرتے ہیں، میری ذاتی رائے بھی یہی ہے. لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اتنی آسانی سے سلسلہ ختم ہوگا نہیں. بجٹ آ گیا قومی اسمبلی میں، K4 کے لیے 3 ارب روپے رکھے، MQM کی خاموشی. بہت لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی، حکومت کے اندر شامل ہیں. K4 کراچی کی ریڈ لائن ہے، کراچی میں پانی واٹر ٹینکروں سے کب مہنگے داموں خرید کر لوگ گزارا کرتے رہیں گے. آپ کو وہاں بولنا چاہیے تھا. آپ سب لوگ بیٹھ کر بجٹ دیکھتے رہے، سنتے رہے. اور حالانکہ نون لیگ والے تو کہہ رہے جی مشاورت سے بجٹ بنایا ہم نے، تو آپ کو کہنا چاہیے تھا 3 ارب کیوں رکھے ہیں بھائی، کم از کم 50 ارب رکھیں تاکہ K4 کا کام کمپلیٹ ہو سکے، تاکہ لوگوں کے لیے جو پانی آدھے کراچی میں نہیں آ رہا، ان کو یار پانی کی بوندوں کو ترس رہے ہیں، غریب لوگ ہیں. 6-8 ہزار کے واٹر ٹینکرز کہاں سے لیں گے؟ یہ غیر قانونی ہائیڈرنس والے، یا قانونی بھی کس نے بنایا ہوا ہے؟ کس شہر میں پاکستان کے یار ہائیڈرنس جہاں یہ واٹر ٹینکر سے ذریعے پانی سپلائی ہوتا ہو؟ اتنے بڑے شہر میں یار، لاڑکانہ میں کیسا ہوتا ہے، سکھر میں کیسا ہوتا ہے، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، اسلام آباد میں نہیں ہوتا نا. یہ ہمارے لیے مخصوص کیوں ہے پھر؟ اس لیے کہ پانی کے حوالے سے کام ہی نہیں کری گورنمنٹ. سندھ حکومت نے بجٹ پیش کر دیا، اس پہ بتاتا ہوں آپ کو کہ ان کی چیزوں میں انہوں نے کیا کام کیا، کراچی کے لیے کون سے میگا پروجیکٹ رکھتی ہیں. اور وفاق میں MQM موجود ہے، وزارتیں موجود ہیں. کیا ان باتوں کو تسلیم کر لے گی MQM؟ اس پر بولنا چاہیے آپ کو، اس پر بولنا چاہیے. بہر اب بہت خیال رکھیے گا. آپ کی آرا کا ہمیں رہ کا انتظار. ویلوگ لمبا ہو گیا، اور میں نے کہا سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں تو یہ بھی دے دوں میں آپ کو، اور کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ میں نے کہا یہ پہنچا دوں. لیکن آپ کی جب میسیج میرے پاس آئیں گے اور اس میں آپ کی آرا موجود ہوگی ان تینوں خبروں کے بارے میں، تو پھر انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہوئے مجھ تک جو معلومات پہنچی ہیں پھر انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت، بولنے کے بعد.